الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام معزز حضرات، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میری آواز سننے والوں، میری آواز سننے والی ماں و بہنوں، آج رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع اور مناسبت کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے درمیان کے اس حصے میں آپ حضرات سے دین کی چند باتیں کرنی مقصود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، ہم جو روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں
وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، شرف قبولیت انہیں مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ کر لیں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، اور روزے کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، یا روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ عبادات تو ساری اللہ کے لیے ہیں، پھر روزے سے متعلق یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ کیسے؟ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ ہم تمام عبادات کو جب بجا لاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، یہ ساری عبادت تیری ہے۔ پھر یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ در حقیقت روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اگر بندہ چھپانا چاہے تو چھپ جائے۔ روزہ اگر اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کھاؤ پی لے، یعنی کسے معلوم؟ آپ کے سامنے کہیں میرا روزہ ہے، روزہ نہ ہو۔ یہی عادت ایک شخص کو پسند آ گئی اور وہ مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص انڈونیشیا سے چلا، پانی کا بڑا جہاز لیے ہوئے کراچی کے بندرگاہ پر پہنچتا ہے۔ گرمیوں کا زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جہاز لگا دیا گیا، جہاز سے سامان اتر رہا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ بھی سامان اتارتا ہے ہانپتے ہوئے، اور اس سے اس پر ترس آ جاتا ہے۔ یہ اس کو اپنے خاص جو اس کی کیبن روم ہوتی ہے، کمرہ ہوتا ہے، اس میں وہ لے گیا، اس کو بٹھایا، اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی۔ پھر اسے کہنے لگا فریج کھول کر کہ جو چیز چاہے، جو مشروب چاہے، جو شربت چاہو، جو پانی چاہو پی لو۔ اس کو پیش کرنے لگا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا گرمی ہو رہی ہے، ابھی دن کا کافی حصہ باقی ہے، پانی پی لو۔ اس نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں اسی لیے اندر لے کے آیا ہوں کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہاں ہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ لو، بڑا دن باقی ہے۔ اس نے کہا یہ روز کا میرا کام ہے اور وہ میرے لیے آسان کر دیتا ہے، آپ کو فکر نہ ہو۔ یہی ادا اس کو ایسی لگی کہ عجیب بندہ ہے، ابھی دن کا کافی حصہ بھی باقی ہے، اسے میں اندر بھی لے کے آیا اور یہ پانی نہیں پی رہا، حالانکہ یہ پی سکتا تھا۔ لیکن اس نے دیکھا، اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ یہ کہتے ہیں واپس گیا اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو گیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزے دار اور اللہ کے درمیان میں چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو روزے دار جب ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منہ، اس کی بو وہ مشک اور ریح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہی روزے دار ہے کہ جس کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا گیا خاص، باب الریان جسے کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے فقط اور فقط اس روزے دار کا گزر ہوگا، نام اس کا ریان رکھا۔ جنت میں بہت سے دروازے ہوں گے،
ان دروازوں میں سے ایک باب، ایک دروازہ، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، ایک دروازہ ہوگا جس کا نام خالص ریان ہوگا، اور اس دن پکارا جائے گا این السائلون، کہاں ہے روزے دار، روزے دار کہاں؟ پھر روزے دار کھڑے ہوں گے اور روزے دار ہی فقط اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، ماں سوائے اس دروازے سے کوئی غیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جو ایک مرتبہ وہاں داخل ہو جائے، یعنی اس دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، اس حصے سے داخل ہو جائے تو اسے پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اکثر میں کہتا ہوں جب وہ گرمی ہوتی ہے، انسان کا بدن اندرونی طور پر بہت گرم ہوتا ہے، اور گرمی بھی ہو، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ٹھنڈی روم ہو، ٹھنڈا کمرہ ہو جہاں اے سی وغیرہ ہو، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ ٹھنڈ اندر آنے کے بعد وہ ٹھنڈک اس کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر مسام جو بنے ہوتے ہیں، جس طرح یہ اندر کا پانی باہر پھینکتے ہیں، گرمائش باہر آتی، اسی طریقے سے یہ ٹھنڈ بھی اندر لیتے ہیں۔ اس میں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تو آج ہمارے سامنے کر کے رکھ دی ہے، وہ تو جنت کی باتیں ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگتی، پھر جنت کے جو پانی ہے وہ ایک مرتبہ ایک گھونٹ پی لے، پھر یعنی اتنا ذائقہ اس کے اندر ہے، اتنی پیاری چیز ہے، تلذذ کے لیے انسان بار بار پیتا ہے اور پیتا رہے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو رمضان المبارک کی ساعات، رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان المبارک کا روزہ کتنی بابرکت چیز ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر تھوڑی سی غلطی اور لغزش ہو جائے تو ثواب چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن وہ اجر، وہ ثواب جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مرتب کیا تھا، جو اسے دینا تھا، وہ اسے محروم ہو۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، اور ڈھال اس وقت تک ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔ آج کل مختلف قسم کی ڈھالیں آتی ہیں، آج کل تو جیکٹ آ گئی ہیں، بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، پرانے زمانے میں یہ ڈھال ہوتی تھی جس سے انسان اپنی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ ڈھال روزے دار کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اللہ کے غضب سے حفاظت کرتا ہے، جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اور عجیب یہ لفظ جو ہے جنہ، دیکھو ڈھال ہم نے پہنی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اس کے آثار واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بھی بتاتا ہوں۔ عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ معنی ہوتے ہیں، وہ جو بنتے ہیں تو اس میں کچھ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جیم اور نون سے جو الفاظ بنتے ہیں اس میں پوشیدگی کے معنی ہوتے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوتی ہے نا، اس چھپی ہوئی چیز کے معنی آتے ہیں۔ جن، جن ایک ایسی مخلوق کی چھپی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن، جنت جیم اور نون سے مادہ ہے، بنا ہوا ہے۔ جنت ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، باغ و بہشت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، چھپی ہوئی چیز۔ مادر رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، وہ بھی جیم اور نون سے چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے یہ جنہ ہے۔ اللہ، حالانکہ اور لفظ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ سنا کہ جس میں یہ پوشیدگی کے معنی ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے شیطان سے، اللہ کے غضب سے، جہنم سے،
لیکن اگر وہ پھٹ جائے تو پھر شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب اس پہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جہنم اس کو اپنی طرف بلاتی ہے، پھر وہ جو جی چاہے وہ کرتا ہے، روزے کے ثمرات ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کس چیز سے پھٹ جاتی ہے، یہ کیسے پھٹتی ہے، تو کیسے پھٹتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے۔ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں ہم بہت لمبا روزہ رکھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہماری محافلیں، محفلیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز عمل کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چٹکی میں یا جھوٹ بول جاتے ہیں یا غیبت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے کا سارا ثمرہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل دن لمبا ہے، دن گزرتا ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وقت پاس نہیں ہوتا، دوست کے پاس چلے جائیں یا موبائل اٹھا لیں یا کوئی چیز دیکھنی شروع کر دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ڈھال تو پھٹ جائے گی، ڈھال تو پھٹ جائے گی، ڈھال تو پھٹ جائے گی۔ یہ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ اتنا لمبا روزہ، اس کے لیے کہیں جائیں، کوئی گپ شپ لگائیں، کوئی باتیں کریں۔ اب لازمی باتیں ہیں، باتوں میں پھر کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، پھر باتوں میں سنی انسنی جھوٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، روزے کا اجر اور ثمر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس سے پہلی شریعتوں کے میں تو بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں بولنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت مریم جب آنے لگی اور انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اب میں اپنی بستی میں جاؤں گی، کیا جواب دوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلام بتایا تھا کہ جب بستی میں جاؤں تو ان سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں آج کے دن کسی مرد سے بات نہیں کروں گا، ہرگز میں کسی سے بات، اس میں کہ آج بات ہو کلام سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس شریعت میں تو ہمیں باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اچھی باتیں، اگرچہ غیبت بھی کی جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کا ثمرہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ بعض مشائخ کے نزدیک تو اس کی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، بہت ہی لازم ہوتا ہے کہ ان امور پر انسان اگر دیکھیں تو بے جا نہ دیکھیں، سنیں تو غلط بات نہ سنیں، بات کریں تو اچھی بات کریں، بری بات نہ کریں، ہاتھ صحیح جگہ استعمال کریں، چلے صحیح جگہ چلے۔ اور مشائخ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کو انسانی تربیت دینا ہوتی ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو انسان ایک حیوان ہی ہے، اسے کسی انسان کی عزت کا خیال نہیں ہے کہ میں جو کلام کر رہا ہوں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول یہی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے بھائی کے پس پشت، اس کے پیٹھ پیچھے
کوئی ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ اس میں ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے نا، تبھی تو غیبت۔ اگر اس میں نہ ہو اور پھر کہو تو یہ تو صریح بہتان ہے، الزام ہے۔ بہتان اور الزام تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس پہ تو اور بھی زیادہ سختی ہے۔ ہمارے یہاں بڑے ہی بے دھڑک کچھ ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں ایسا ہے، یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، پیچھے کہہ رہا ہوں، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، حالانکہ انہی امور سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، منع فرمایا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان، ہر انسان کی ایک عظمت ہے، ایک شان۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کی عزت کو تار تار کرے۔ بیت اللہ کتنی عظمت والی جگہ ہے، لیکن ایک ایماندار اور ایک مسلمان کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کتنا بڑا جرم ہے، زنا کی کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں اور کتنی بڑی سخت سزا ہے، لیکن پھر بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے، اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، وجہ کیا ہے؟ انسان گناہ کرے گا، زنا کرے گا، سزا پائے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ جس کی غیبت کی ہے وہ اس لیے بڑا گناہ ہے کہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی، بغیر اس کے معافی وہ معاف بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس ایک حق ہے جو اللہ کا حق ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک حق ہے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق العباد۔ ان غیبتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق ہیں۔ بندے جب آپس کی معاشرت کے اندر اس طرح چلیں گے تو بدمزگیاں پیدا ہوں گی، لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے، کوئی یہ بات سننا پسند نہیں کرتا کہ میری بات میرے پیچھے کوئی اس طرح کا ہے، کوئی پسند نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایک تو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا بدظنیوں سے، بدگمانیوں سے۔ بہت سے زن گناہ ہوتے ہیں، یہ ٹٹولنا، ہرو برو کسی کی جاسوسیاں کرنا، اس سے منع فرمایا، مت ٹٹولو۔ ہاں اگر شرعی کوئی ضرورت ہو اس کی استثناء ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں مت کرو، ولا یغتب بعضکم۔ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں۔ دیکھو گوشت تو مردے کا، مرا ہوا بھائی اور مرا ہوا کوئی جانور، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ حالانکہ وہ حرام گوشت جو ہے بعض حالات کے اندر، جس کو اضطراری حالات کہتے ہیں، اس میں بھی وہ کھانا جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ لیکن جو مرا ہوا بھائی ہے وہ اس کا گوشت کھانا پھر بھی حرام ہے، پھر بھی حرام ہے، اور ذرا حال ہے کہ اسے کوئی کھانا پسند بھی نہیں کرتا، اور اگر وہ کھائیں تو اسے گن بھی آئے، پسند بھی نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ کتنی سخت وعید اس کی آ رہی ہے۔ اور ہمارا روزہ
روزے کا اثر اس سے مجروح ہو جاتا ہے. پھر ہمارا لمبا روزہ ہے، بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں، اس پر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کس کی بات ہو رہی ہے، کبھی کس کی بات ہو رہی ہے. یا رب العالمین، ہم بات نہ کریں، سننا پڑ رہا ہے، سنیں تو پھر دل میں رکھا نہیں جاتا، پھر بولنا بھی پڑتا ہے. لہذا یہ ان سارے امور سے بچنا ہوگا کہ ہم کیوں نہ اجتناب کر لیں، ان تمام کے تمام جو ذرائع بنے ہوئے انہی کو بند کر دیں. جب رمضان المبارک آیا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں کہ جس کے پڑھنے پر اللہ راضی ہو رہا ہے، کہ جس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دے رہے ہیں. میں رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کروں، میں 3 قرآن کریم بھی پڑھ سکوں. میں اگر یقیناً قرآن کریم پڑھوں گا، اللہ کی کتاب پڑھوں گا، اسے دیکھوں گا، تو میں دوسرے راستے سے محفوظ ہو جاؤں گا. اگر میں قرآن کریم کے قریب نہیں آؤں گا، اگر میں نمازوں کے قریب نہیں آؤں گا، اور میں اپنے روزے کو بار بار یاد نہیں رکھوں گا، تو پھر تو لازمی بات ہے میں کسی کے پاس جاؤں، وہاں گپے لگاؤں، وہاں محفل کروں، اور اگر میں وہاں نہ جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، گھر میں کھول لیا، اب گھر میں سن رہے ہیں بات. یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح غیبت کرنا منع ہے، گناہ ہے، اسی طرح غیبتوں کا سننا بھی گناہ ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ اپنی معالم القرآن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ خواب میں ہیں، اور خواب میں کوئی شخص آتا ہے اور انہیں ایک زنگی یعنی حبشی سیافام غلام کا گوشت پیش کرتا ہے کہ یہ گوشت کھاؤ. اچھا، بعض اوقات خوابوں کی تعبیرات بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ میں کسی کا گوشت کھا رہا ہوں. علماء اس کی تعبیر یہی بتاتے ہیں کہ کسی کا گوشت کھانا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، یا مال حرام ہوتا ہے یا غیبت ہوتا ہے. تو اس سے کہا یہ کھاؤ، اس نے کہا کہ میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں؟ کہا کہ آپ اس کا گوشت کھائیں اس لیے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے. اس نے کہا یہ فلاں شخص ہے، اس کا یہ سیافام غلام ہے، اور آپ نے اس کی غیبت کی، لہذا آپ اس کو کھاؤ. کہنے لگا میں نے تو اس کی غیبت سے نہیں کی. فرمایا جس محفل میں اس کی غیبت ہو رہی تھی، اس غیبت کو تم نے سنا ہے، لہذا تم اسے کھاؤ. اس کے بعد وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گا جہاں یہ غیبتیں ہوں. میرے عزیز دوستو، میری یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں، جو مجھے اپنی عزت کا خیال ہو، جو مجھے اپنے مرتبے کا خیال ہو، اسی طریقے سے مجھے ہر ایک شخص کی عزت اور مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے. غیبت میں منشأ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تذلیل کرنا مقصود ہوتی ہے. ہاں، بعض صورت ایسی ہوتی ہے کوئی شخص آتا ہے کہ مجھے رشتے آئے ہیں یا مجھے فلاں شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تب وہ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اگر یہ بات بتا دے تو یہ غیبت نہیں. غیبت کے اندر ہمیشہ یہ پہلو ہوتا ہے کہ کہنے والا یہ بات تبھی کہتا ہے کہ اس کا مقصود اس کو اپنے سے نیچا اور لوگوں سے نیچے کرنا، بیان کرنا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ 2 خواتین تھی، انہوں نے روزہ رکھا تھا. روزہ رکھا، آدھا دن ہوا تو روزہ ان پر شاق ہو گیا، مشکل ہو گیا، دن نہیں کٹ رہا تھا، جان نکلنے لگی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایسی 2 خواتین ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اب ان کی جان نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اس کے اندر قے کر دیں، الٹیاں کر دیں. چنانچہ وہ پیالہ لے کے گئے، اس پیالے میں انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا، حرام کا ارتکاب کیا. اس سے اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات جب آپ کو جہنم دکھائی جا رہی ہے، اس پہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، تو آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر بھی ہو رہا ہے کہ جن کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے ہیں اور وہ اپنے گوشت کو، اپنے جسم کے گوشت کو نوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. فرمایا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ. یہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا ہے. وہاں 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا. اس میں عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا، اسی لیے استنجا کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. یعنی اس کا عذاب یہی نہیں کہ دنیا کے اندر اور قبر ہی میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا کر رہے ہو؟ غیبت. اور ہم اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. چٹکی میں ہر محفل کے اندر غیبت تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے ایام میں بالخصوص ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ان میں سب سے بڑی یہ چیزیں یہ ہیں جو ذرائع ہیں، صبح سے شام تک ہم بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جو نیوز آ رہی ہے، جو چینل چل رہے ہیں، اس پر آ رہے ہیں بڑے بڑے حضرات آ رہے ہیں، وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. تقریباً 80% ایسے ہوتا ہے کہ تبصرہ ہوتا ہے لیکن پیچھے اس کا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی. پھر وہ خود بھی کہتے ہیں سچ اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ. آپ جب سنتے ہیں ان کو، پھر آپ یا میں بھی ان پر باتیں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ تو گیا نا، اس کا اثر تو گیا، اس کا اثر گیا. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فتنے کے طور پر ہم میں داخل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا قرب پاتے ہوئے بھی، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اثر نہیں مل رہا، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا اثر نہیں مل رہا. وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جھوٹ ارتکاب، غیبت ارتکاب، چغلخوری ارتکاب. آئیں ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ عہد کریں کہ جو باقی ماندہ رمضان ہے یا رب العالمین، ہم عہد کرتے ہیں کہ ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور ہاں اگر ہم سے ہو گئی ہے یہ غلطیاں اور یہ لغزشیں، تو 2 چیزیں ہیں عزیز دوستو. اب جا کر اس کو کہو کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آگے سے وہ جو بھی کہے معافی مانگو. اس دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو.
اس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہم اغفر لنا ولہ، اور اس کے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے نیک اعمال کرو کہ یا اللہ میں نے تو اس کی بڑی ہی غیبتیں کی ہیں، بڑی غیبتیں کی ہیں، تو مجھے معاف فرما، تو اسے بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، اور اس کے لیے سارے ثواب کرنے کی کوشش کریں تاکہ پکڑ نہ ہو۔ یہاں تو معافی مانگنی ہے زید بکر عمر سے، یہاں تو چلو آپ اسے کہو گے وہ آپ کو 2 سنا دے گا، سن لیں اس کی ایک کی جگہ 2 سن لیں، لیکن وہاں کی حالت کیا ہوگی؟ وہاں پھر وہی مفلسی والی حدیث ہے کہ پھر انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس بن کے رہ جاتا ہے، بہت ہی عبادات اپنے ساتھ لے گیا لیکن اسے وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں ہم اپنے روزے کو طاقتور بنائیں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ یہ صبح تقریباً 3 بجے 3:20 سے یہ روزہ شروع ہو رہا ہے اور یہ 9 بجے جا رہا ہے۔ کتنا لمبا وقت ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور خواہشات نفس سے روکا ہوا ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پیتے، بھوک لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پیتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں عہد کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں گے کہ جس سے وہ خفا ہو جائے، اور ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے۔ ہمیں اسلام نے کتنی اچھا ایک معاشرہ دیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس میں چغلی نہ ہو، جس میں غیبت نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، وہ کتنا ہی پیارا گویا کہ جنتی ماحول ہوگا کہ ایک دوسرے سے مل کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی جو برکت ہے اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں ہمارے پرانے کافی سال پہلے ہمارے ایک امام، ہمارے مؤذن ہوتے تھے حاجی عبدالغفور صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج ان کی اہلیہ بھی اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف چلی گئی ہیں، انتقال ان کا بھی ہو گیا، وفات پا گئی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کاؤنٹری کے امام مولانا ابو سعید صاحب بھی انتقال فرما گئے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رمضان المبارک کے ایام ہیں، جمعہ کا دن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی اور اس مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں یا زیر علاج ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ اس آج کے زمانے کا جو بہت بڑا مرض کرونا کے نام سے آیا ہوا ہے، یا اللہ اسے ختم فرما دے۔ تمام کے تمام مسلمان جو اس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں ان دنوں میں انتقال ہوئے ہیں اور ان کے گھروں میں یا اللہ بے صبری کا سما ہے، یا اللہ انہیں صبر عطا فرما دے، یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری حاجتیں یا اللہ تو پوری فرما دے۔
یا اللہ جن کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ہے نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما دے، ہماری روزوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو تیرا مقصد اور جو تیرا مقصود ان عبادات سے ہے یا اللہ وہی ہمیں نصیب فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی خوشنودی عطا فرما دے، اپنی رضا کے لیے یا اللہ ہمیں ان تمام نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اگر لغزشیں اور کوتاہیاں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ہوتی رہی ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں، غیبتیں کرتے رہے ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ جن کے حقوق ہم سے سلب ہوئے ہیں غیبت کر کے، یا اللہ ان کی عزتوں کو ہم نے تار تار کیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرتیں فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے، ہمارے جتنے بھی متعلقین اس دنیا سے یا اللہ جا چکے ہیں، ان تمام کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے والدین جو قبروں میں یا اللہ آرام کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں راحت اور سکون کی نیند عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ یا اللہ انہیں قبر میں جو ثواب ان کے لیے مرتب کیا گیا ہے یا اللہ ان کے درجات کو اور بھی اس سے بڑھا کر دے دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے، ہمارے جو دعائیں ہیں اِصال ثواب ہیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بے بس اور بے کس سے یا اللہ ان کی دستگیری مدد اور نصرت فرما دے، مشکلات ان کی آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، باقی چند دن رہ گئے ہیں یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان روزوں کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہم نے روزے رکھے ہیں یا اللہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، ان روزوں کو قبول فرما دے۔ اے معاف کرنے والے معاف فرما دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرما دے، شفاعت نصیب فرما دے، نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس عہد کوثر کا جام نصیب فرما دے، قرآن کی محبت ہمیں نصیب فرما دے، تلاوت کا شوق نصیب فرما دے، سننے کا شوق نصیب فرما دے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی شب و روز خوب محنت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما دے، ایمان پر استقامت نصیب فرما دے اور اسی پر موت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد